والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ آج ہم عقیدہ اہل سنت کے بیان میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں جو مخالفین کے نظریات ہیں اس میں جو ہم پڑھیں گے وہ ہے مذہب معتزلہ کا مذہب پڑھیں گے کہ معتزلہ کیا کہتے ہیں اللہ کے کلام کے بارے میں۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں صوفی اتحادی وجودیوں کا، فلاسفہ کا۔ معتزلہ کا عقیدہ ہے اور یہ جہمیوں کا بھی ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ سے جدا ایک چیز کا نام ہے جو کہ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، یعنی اللہ کا کلام اللہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک اصول ہے، جہمیوں کے مذہب پر ہیں وہ، اسماء و صفات کے چیپٹر میں جہمیوں کا کیا اصول ہے کہ جتنی بھی صفات ہیں اور جتنے بھی نام اسماء ہیں، اسماء و صفات یہ مخلوق ہیں، تو وہ اللہ کے قرآن کو اللہ کا کلام بھی کہہ دیں گے، لیکن وہ اللہ کے کلام کو کیا مانتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے کلام کو صفت مانتے ہیں اہل سنت، وہ اللہ کے کلام کو ایک الگ اللہ کی ذات سے الگ کوئی ایک چیز، جس مخلوق چیز مانتے ہیں۔ اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اس معنی میں کہ وہ اس کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ اہل سنت کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، خالق کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا، اس کی صفت ہے۔ رہی بات کہ اللہ کے کلام کی جو نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ کلام اللہ کا کلام، یہ نسبت جو ہے اضافت تشریف ہے، مطلب جیسے بیت اللہ، کعبہ کو بیت اللہ کہا گیا، اللہ کی طرف نسبت اضافت کی گئی، کیا بیان کرنے کے لیے کہ یہ ایسا گھر ہے کعبہ کہ اس جیسے جتنے بھی زمین پر گھر ہیں یا مسجدیں ہیں ان سب سے زیادہ اس کی عظمت ہے۔ یعنی جب بھی کسی مخلوق کی اضافت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مخلوق کی عظمت اور اس کا مقام بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس جیسی جتنی بھی اور مخلوقات ہیں ان میں اس مخلوق کا مقام اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ لیکن جب کسی صفت کی اضافت کی جائے اللہ کی طرف، جب کسی صفت کی اضافت کی جائے اللہ کی طرف، تو وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی، یعنی کسی وصف کی اضافت اللہ کی طرف کی جائے تو وہ اللہ کی صفت پر دلالت کرتی ہے۔ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ جو ہے، کلام اللہ جبکہ وہ صفت ہے، وصف ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، ذات نہیں ہے، وصف ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو اضافت کی گئی اللہ کی طرف کلام اللہ، یہ ایسی ہے جیسے بیت اللہ۔ اہل سنت فرق کرتے ہیں کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ جب کسی ذات کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو وہ مخلوق ہوتی ہے، وہ اللہ کی صفت نہیں ہوتی، اور جب کسی وصف کی اضافت اللہ کی طرف کی جائے تو وہ اللہ کی صفت ہوتی ہے، جیسے علم کی جب نسبت اضافت اللہ کی طرف کی جائے تو وہ اللہ کی صفت کا بیان ہے، اور جب کسی ذات، یعنی جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، ان اعیان، اس کو کہتے ہیں اعیان، جن کا وجود ہے، تو ان کی اضافت جب اللہ کی طرف کی جائے تو یہ اضافت تشریف ہوتی ہے۔ تو معتزلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق کے معنی میں، اور اس کی اللہ کی طرف جو اضافت ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ کی اضافت۔ اہل سنت اس کا رد کرتے ہیں کہ فرق کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسی چیز کی اضافت اللہ کی طرف کی جائے جس کا تعلق اعیان سے ہے، مطلب اس کا وجود ہے، بذات خود ایک وجود ہے،
ذات ہے وہ، جب اس کی اضافت اللہ کی طرف کی جائے تو وہ ایک مخلوق کی اضافت کی جا رہی ہے اللہ کی طرف، اور اس میں اس مخلوق کی عظمت بیان کرنے کا مقصد ہے۔ اور اگر کسی ایسی چیز کی اضافت کی جائے اللہ کی طرف جو کہ اعیان سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ اوصاف سے تعلق رکھتی ہے، جیسے علم ہے، کلام ہے، تو یہ اضافت جو ہے اللہ کی طرف اللہ کی صفات کی اضافت ہے کہ وہ اللہ کی صفات ہیں۔ تو اس بنا پر معتزلہ نے یہ فتنہ کھڑا کیا کہ انہوں نے عقیدہ پھیلایا کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام تو ہے لیکن مخلوق ہے، اور اس بنا پر پھر جو ہے جو آزمائشیں آئی ہیں ائمہ اہل سنت پر، کیونکہ اس وقت کے جو خلفاء تھے وہ معتزلہ کے عقیدے سے متاثر ہو گئے۔ تو یہ جہمیوں کا اور معتزلہ کا مذہب ہے۔ تو سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، اس کی صفت ہے، اور اس میں جو واضح دلیل ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، سورۃ توبہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مشرکین میں سے کوئی بھی شخص آپ سے اگر طلب کرے، اپنا پڑوس مانگے، ساتھ رہنے یا پناہ مانگے، تو آپ اس کو اپنے پڑوس میں جگہ دے دو، پناہ دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے۔ یہ صراحت کے ساتھ قرآن میں دلیل آئی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ اس کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ جب بھی کسی سفر میں جاتے ہوئے کسی جگہ آپ پڑاؤ ڈالیں تو وہاں کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں اللہ کے کلمات تامہ، اللہ کے مکمل کلام کے ساتھ، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ یعنی اللہ کے کلام کا واسطہ دیا ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہوئے پناہ کا۔ تو اس میں بھی صراحت ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ اگر مخلوق ہوتا اللہ کا کلام تو اس کے ساتھ پناہ مانگنا جائز نہ ہوتا، شرک ہوتا۔ تو ائمہ اسلام نے، ائمہ اہل سنت نے معتزلہ کی تکفیر بھی کی ہے، جہمیہ کی، جو کہ اللہ کی صفات کو اور اسماء و صفات کو مخلوق سمجھتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں، اس بات نہیں کرتے، بلکہ انہیں یہود و نصارہ سے تشبیہ دی ہے، بلکہ ان کا کفر یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے۔ اس حد تک ائمہ نے وضاحت کی ہے کہ یہ ان سے بڑھ کر کوئی ملحد اور زندیق نہیں ہے، کیونکہ الحاد کا دروازہ یہیں سے کھلا ہے۔ جو لوگ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں، اللہ کے کلام کو مخلوق کہتے ہیں، ان کی تکفیر جو ہے متواتر ائمہ اسلام، ائمہ اہل سنت سے متواتر ثابت ہے، متواتر سند سے۔ ان میں سے، ان ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں وغیرہ، ان سب سے ایسے لوگوں کی تکفیر ثابت ہے، یعنی کفر کا فتویٰ کہ یہ لوگ، یہ ائمہ کرام ایسے لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں جو قرآن کو مخلوق کہیں، جو اللہ کے کلام کو مخلوق کہیں، جیسا کہ امام ذہبی نے کتاب العلوم میں، امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، اور انور شاہ کشمیری نے اکفار الملحدین کتاب میں، اور بیہقی میں، دیگر کتابوں میں ان ائمہ سے یہ ایسے لوگوں کی تکفیر ثابت ہے۔ لیکن یہ تکفیر مطلق ہے، یہ بات ذہن میں رہے، یہ تکفیر مطلق ہے کہ ان ائمہ کرام نے تکفیر اس طریقے سے کی ہے کہ جو شخص ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے،
لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے جو ایسی بات کہے، یعنی کفریہ بات، اس پر اس کی تکفیر، اس کا نام لے کر تکفیر کسی نے نہیں کی کہ یہ، کیونکہ وہ تو آپ کے سامنے آیا شخص، ایسا شخص کوئی شخص آپ کو مل جاتا ہے کہ وہ ایسی ہی بات کر رہا ہے، قرآن کو مخلوق کہہ رہا ہے، اللہ کے کلام کو مخلوق، تو اس کو آپ ان فتووں کی بنیاد پر کافر نہیں کہیں گے جب تک آپ اس پر حجت قائم نہ کر لیں، اس کو سمجھا نہ لیں کہ بھائی یہ کلمہ کفر ہے کہ اور یہ عقیدہ کفریہ ہے، جب تک اس کے اوپر اتمام حجت نہ ہو جائے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا قرآن جو ہے، اللہ کا کلام جو ہے مخلوق ہے، اس سے کیا لازمات ہے؟ باطل نظریات، مزید باطل نظریات ظاہر ہوتے ہیں اس کے بعد۔ مثلا اس سے ایک بات یہ لازم آتی ہے کہ جتنی بھی شریعتیں ہیں سب ہی معطل ہو جاتی ہیں، کیونکہ تمام شریعتیں اور نبوتیں وہ تو اللہ کے کلام سے ثابت ہوئی ہیں، اور جب اللہ کا کلام ہی نہ رہا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام کوئی نہیں ہے، وہ تو ایک الگ مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، تو اللہ کا کلام ہی جب باطل قرار پا گیا ایسے لوگوں کے نزدیک، تو سب کچھ ہی باطل ہو گیا، کچھ بھی نہ رہا، ساری کی ساری شریعت وہ اللہ کے کلام کے ذریعے ہی نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے حکم جو نازل ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی کلام نہیں ہے، وہ تو ایک مخلوق ہے۔ تو یہ بعینی ہی الحاد ہے، اللہ کے کلام کو مخلوق سمجھنا یہ الحاد ہے، اور یہ معتزلہ کا نظریہ ہے۔ معتزلہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ اس وقت ہمارے ہاں معتزلہ موجود ہیں ہمارے ارد گرد، یہ جتنے بھی روافض ہیں سارے معتزلہ ہیں، معتزلی ہیں، اللہ کے کلام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی الوہیت کا انکار لازم آ رہا ہے کہ اللہ کی الوہیت ہی باطل قرار پا رہی ہے ایسے عقیدے کی وجہ سے، کہ جو معبود نہ بول سکتا ہے، جس کا کوئی کلام ہی نہیں ہے، وہ کیسے عبادت کا حقدار بنے گا پھر؟ جیسے آج کتنے بت پرستوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی جب ان کو یقین آ گیا کہ یہ بت تو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اور یہی موقع اللہ کے بارے میں یہ نظریہ پیش کر رہا ہے یہ ملحد طبقہ جہمی اور معتزلی، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جس کا کوئی کلام نہیں ہے، جو بول نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد بلکہ ان کے نزدیک اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ بولتا ہے، اللہ کلام فرماتا ہے جس سے چاہے، جو چاہے، جس الفاظ میں چاہے، ان کے نزدیک یہ کفر ہے، ایسا عقیدہ رکھنا اللہ کے بارے میں۔ تو جب یہ لوگ ایک ایسی ذات، اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی ذات ثابت کر رہے ہیں جو بول نہیں سکتی، تو بت میں اور اس میں کیا فرق رہا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ جس طرح بت جو ہیں عبادت کے قابل نہیں ہے کیونکہ وہ نہ بول سکتے نہ سن سکتے ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ اللہ کی صفت سماعت کا بھی انکار کرتے ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، صرف خالی اللہ کے کلام کا انکار نہیں کر رہے، جس طرح اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن تو کیونکہ اب موجود ہے سب لوگوں کے سامنے، یہاں انہوں نے جنگ کھڑی کر لی ہے کہ اس قرآن کو باطل قرار دینے پر انہوں نے بہت زور لگایا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ مخلوق کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام یہ نہیں، نعوذ باللہ ہے۔ اور جب ہم کہیں کہ اللہ سنتا ہے تو اس کو بھی یہ کفر سمجھتے ہیں۔ اللہ تدبیر کائنات کرتے، جتنی بھی صفات آپ لے آؤ سب ان کے نزدیک کفر ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک توحید کیا ہے ہم نے پہلے پڑھی تھی۔ جہمیوں کے نزدیک توحید کیا ہے؟ جہمیوں کے نزدیک توحید یہ ہے کہ ایک ایسی ذات کا اس بات کرنا جو مجرد ہے تمام اسماء و صفات سے، حتیٰ کہ ایک ایسی ذات کا اس بات کرنا اللہ کے بارے میں کہ جو تمام اسماء و صفات سے پاک ہے، مطلب نہ اس کا کوئی نام ہے نہ اس کی کوئی صفت ہے۔ اس سے ایسی ذات، اس سے تو پتھر بھی اگر آپ لیں، بت کو بھی لے آئیں، اس کی بھی کئی صفات نکل آئیں گی کہ یہ پتھر ہے، یہ سخت ہے، یہ ٹھوس ہے، اس کا ایک
یعنی اس کی بھی کوئی نہ کوئی صفت پائی جاتی ہے، پتھر کی بھی۔ اللہ کی نعوذ باللہ ان کے نزدیک کوئی بھی صفات ماننا یا اللہ کا کوئی بھی نام ماننا وہ شرک ہے ان کے نزدیک۔ تو ان کی توحید ہی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہر چیز کا انکار کرنا، خالی ذات بغیر کسی صفت اور نام کے ماننا، یہ ان کا اصل عقیدہ ہے، ان کی توحید ہے۔ تو ہم سارے مسلمان ان کے نزدیک مشرک اور کافر ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس سے چاہے، جب چاہے، جن الفاظ میں چاہے بولتا ہے، کلام فرماتا ہے اپنے نبیوں سے، اپنے فرشتوں سے، سنتا ہے اپنی مخلوقات کی باتیں، سنتا ہے، تدبیر کائنات کرتا ہے۔ صفات ہیں، ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اس باطل نظریے کی بنا پر تو کہ جو یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کلام نہیں ہے، کہ کلام، صفت کلام تو ایک مخلوق چیز ہے۔ تو جب اس نظریے کی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ہی، اللہ تعالیٰ سے وہ الوہیت کا ہی حق چھین لیتے ہیں کہ وہ کیسا معبود ہے جو نہ بول سکتا ہے، اور جو بول نہیں سکتا تو وہ نہ کوئی قدرت رکھتا ہے، نہ اس کے پاس کسی چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سامری نے جب بچھڑا بنایا، اس کی عبادت پر لگا دیا بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو باطل قرار دینے کے لیے دلیل کیا دی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ بچھڑا، نہ ان سے، بچھڑا زندہ مخلوق ہے، کہ نہ تو یہ ان سے بات کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے۔ یعنی وہ جو سونے کا بچھڑا بنایا تھا، نہ یہ ان سے بات کر سکتا ہے، نہ یہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی اس کے باطل معبود ہونے کی، اور وہی چیز معتزلہ اور جہمی اللہ کے بارے میں اس بات کر رہے ہیں اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نہ بول سکتا ہے، نہ، اور دیگر صفات جتنی بھی ہیں اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ہم تو کہ اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، ان کے نزدیک یہ صفت بھی باطل ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم، عالم الغیب ہے، یہ چیز بھی ان کے نزدیک باطل ہے، معتزلہ جہمیوں کے نزدیک۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ طٰہٰ میں افلا يرون الا يرجع الیہم قولا ولا يملک لهم ضرا ولا نفعا، کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا یہ بچھڑا جو ہے نہ تو ان سے کوئی بات کرتا ہے، نہ ان کا کوئی نقصان کر سکتا ہے، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کے معبود باطل ہونے پر دلیل دی ہے، اور جب یہی چیز کوئی جہمی اللہ کے بارے میں عقیدہ بنا لے تو غیر مسلم آ کر قرآن پڑھ کے کہے گا تو قرآن تمہارا کہہ رہا ہے کہ جو نہ بول سکتا ہو، نہ راستہ دکھا سکتا ہو، جس کی کوئی صفت ہی نہ ہو، جس کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہ ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی الہاد کی مشین ہے یہ فرقہ جہمی، ہر قسم کا الہاد پیدا کرتا ہے۔ تو جہمیوں کے نزدیک اللہ کی توحید کیا ہے؟ تمام صفات، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، حالانکہ ہم تو احاطہ نہیں کر سکتے، اور جن صفات کا قرآن و حدیث میں ذکر ہوا ان کو بھی ماننا ان کے نزدیک شرک ہے، کفر ہے، کیونکہ ان کا اصول یہ ہے کہ جتنے بھی اسماء و صفات ہیں سب مخلوق ہیں، اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کا یہ نام ہے، یہ ان کے نزدیک شرک ہے، کفر ہے۔ ان سب کا انکار کرنا ان کے نزدیک توحید ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کا کلام کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام کا مطلب اللہ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ، الگ ہے، کوئی ایک مخلوق چیز ہے۔ معتزلہ کے بعد جو فرقہ نکلتا ہے، معتزلہ کے ہی نقش قدم پر چلتے ہوئے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ وہ اہل سنت ہے، جس سے بہت بڑی مخلوق علماء، چوٹی کے علماء متاثر ہوئے اور مسلک اہل سنت سمجھ کے اس میں پھنس گئے۔ بڑے بڑے چوٹی کے فقہا، محدثین، جو سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا اہل سنت کے لیے وہ ہے فرقہ اشعری اور ماتریدی۔ اب اشعری اور ماتریدی جو ہے، لباس اس نے اہل سنت کا، لیبل اس نے اہل سنت کا استعمال کیا ہے، اور اس نے کسی کو
معتزلہ کا عقیدہ جو ہے قرآن کے بارے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں بھی آئی نہیں، وہی پیش کیا، لیکن الفاظ کا چکر دیا ہے۔ تو اشعری ماتریدی کون ہے؟ اکثر ہمارے ہاں وہ اہل سنت کے روپ میں ہیں، حنفی ہوتے ہیں، شافعی ہوتے ہیں۔ ہر حنفی اشعری نہیں ہے، ہر شافعی اشعری نہیں ہے یا ماتریدی نہیں ہے۔ ابو منصور ماتریدی جو ہیں وہ حنفی تھے، ابو الحسن اشعری وہ شافعی تھے، معتزلہ کے مذہب پر تھے عقیدے میں، یعنی حنفی تھے معتزلی، شافعی معتزلی۔ تو ان دونوں کی یکے بعد دیگرے ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، ابن کلاب، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ یہ دونوں اس سے متاثر ہوتے ہیں صفات کے چیپٹر میں۔ تو متاثر ہونے کے بعد انہوں نے اپنا ایک نیا راستہ اختیار کر لیا، اہل سنت نہیں بنے، جبکہ محاذ تھا اہل سنت اور معتزلہ کا۔ معتزلہ الہاد پھیلا رہے تھے، جیسے ابھی آپ کے سامنے میں نے ان کے نظریات پیش کیے، اور مقابلے میں کیا تھے؟ اہل الحدیث تھے، جو اسلام کا دفاع کر رہے تھے، عقیدہ اہل سنت بیان کر رہے تھے۔ تو معتزلہ کے جو چوٹی کے مناظرین میں سے دو شخص، ایک شافعی تھا، ایک حنفی تھا۔ ابو منصور حنفی تھا، ماتریدی وہ ہے، اور ابو الحسن اشعری یہ شافعی تھے، مناظر تھے اہل سنت کے خلاف معتزلہ کی طرف سے۔ یہ ابن سعید کلاب جو ہے، اس کے بعد یہ عقیدہ کلابیہ ظاہر ہوا، وہ بھی گمراہ شخص تھا، اہل سنت نہیں تھا، لیکن معتزلہ سے تھوڑا ہٹا ہوا تھا۔ یہ دونوں اس سے مل کر متاثر ہوئے صفات کے چیپٹر میں، تو انہوں نے ایک تیسرا، نہ اہل سنت ہوئے اور معتزلہ سے تھوڑے سے پیچھے ہٹ کے ایک نیا مسلک بنا لیا، جو کہ بعد میں اشعری اور ماتریدی کے نام سے مشہور ہوا۔ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ بعد میں توبہ طائب ہو گئے، انہوں نے آخری کتاب لکھی الابانہ، اس میں عقیدہ اہل سنت کی تائید کی، اس لیے ان کو اہل سنت میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ فرقہ جو ہے اشعری، شافعیوں نے پکڑ لیا۔ شافعیوں کے بہت بڑی تعداد اس وقت پوری دنیا میں جو ہے، ایک طرف سے صوفی بھی ہیں، دوسری طرف سے اشعری ہیں، جبکہ پرانے دور میں صوفی اور اشعری کا کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا، آپس میں ان کی جنگ تھی۔ اور اسی طرح آج کے دور میں پوری دنیا میں کثیر تعداد میں جو حنفی ہیں وہ ماتریدی بھی ہوتے ہیں ایک طرف سے، دوسری طرف سے صوفی ہوتے ہیں۔ اور آپ سنتے ہوں گے یہ جی متکلمین کا عقیدہ، فلاسفہ کا عقیدہ، متکلمین سے مراد یہی اشعری ماتریدی ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں، اہل حدیث کے ہاں عقیدے پر جو کتاب لکھی جاتی ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے عقیدہ اسلامیہ یا کہ عقیدہ توحید، کتاب التوحید، الشریعہ، السنہ، جیسے العقیدۃ الطحاویہ، العقیدہ نام ہے عقیدہ، طحاوی، امام طحاوی کی طرف نسبت۔ یہ اہل سنت کے نزدیک کتابیں توحید پر، عقیدے پر لکھنے کا طریقہ یہ ہے، کتاب کا نام العقیدہ۔ لیکن یہ متکلمین جب کتاب لکھتے ہیں ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ کتاب کا نام رکھتے ہیں علم الکلام، اس سبجیکٹ کا نام ہی ان کے نزدیک علم الکلام ہے۔ عقیدے کا سبجیکٹ جو ہے اس کا نام ہی علم الکلام ہے، اس کو عقیدہ نہیں کہ ہم اہل سنت لفظ عقیدہ استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ علم الکلام استعمال کرتے ہیں، لفظ علم الکلام، اور اسی وجہ سے ان کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ اور علم الکلام کیوں ان کا نام مشہور ہوا؟ کیونکہ انہوں نے صفت کلام، اللہ کا کلام کے چیپٹر میں، اللہ کی جو صفت کلام، اس چیپٹر میں انہوں نے بہت زیادہ گمراہی پھیلائی ہے، بہت زیادہ انہوں نے بحث کی ہے، اور انہوں نے ایک دجل کے طریقے پر عقیدہ معتزلہ جو ہے کلام اللہ کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے تھے اسی کو سپورٹ کیا ہے۔ لیکن طالب علم جو ہے ظاہر میں یوں سمجھتا ہے کہ شاید اس میں انہوں نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا اور معتزلہ کا رد کر دیا ہے۔ وہ ہم اس کے لیے اگلی کلاس مستقل ہم رکھیں گے جس میں ہم ان کا مذہب پڑھیں گے اور اس پہ اہل سنت کا کیا رد ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ابو منصور ماتریدی جو ہیں وہ اپنے عقیدے پر ہی رہے ہیں۔ تو یہ متکلمین کا عقیدہ ہے، متکلمین کا عقیدہ اللہ کے کلام کے بارے میں
وہ ہے اشعری ماتوریدی۔ تو انہوں نے کیا نئی بدعت ایجاد کی ہے اللہ کے کلام کے بارے میں عقیدے کے چیپٹر میں، اور کس طرح معتزلہ کے عقیدے کو پھیلایا ہے لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ، اس کا تفصیل سے بیان ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور یہ کیا واقعی میں اہل سنت ہیں، کیا ان کو اہل سنت میں شمار کیا جا سکتا ہے یا اہل سنت ہیں یہ؟ کئی لوگ جو ہے آپ پڑھیں گے کہ اہل سنت کے 3 طبقے ہیں، اشعری، ماتوریدی، اہل الحدیث، جبکہ اہل سنت صرف اہل الحدیث ہیں، اہل الحدیث کے علاوہ کوئی اہل سنت نہیں ہے۔ یہ اشعری ہیں، وہ ماتوریدی ہیں، اہل الحدیث صرف اہل سنت ہیں۔ اور ان کا کسی کا حنفی یا شافعی ہونا اس کو سنی نے اہل سنت میں داخل نہیں کر سکتا، کیونکہ اگرچہ یہ 4 مذاہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ اہل سنت کے مذاہب ہیں، لیکن بہت سارے اہل بدعت یہ لیبل استعمال کرتے ہیں، بلکہ علماء ہیں، فقہا ہیں، محدثین ہیں جو فقہ حنفی یا شافعی یا مالکی، حنبلی میں ایک مقام حاصل کر چکے تھے، لیکن عقیدے میں وہ اشعری یا ماتوریدی تھے، اس لیے ان کو شافعی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فقہ میں ایک مقام حاصل کر چکے ہیں، لیکن عقیدے میں ان کو سنی، سلفی یا سنی نہیں کہا جاتا، اشعری یا ماتوریدی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اصل مسلک اشعری ماتوریدی ہے، حنفی، شافعی، مالکی نہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ مسلک نہیں ہے، یہ 4 مذاہب ہیں، فقہی آراء ہیں، فقہ کے اندر علماء کے موقف ہیں، یہ مسلک کا درجہ اختیار نہیں کرتے۔ مسلک جو ہوتا ہے وہ یا مسلک ہے اہل سنت، سنی، سلفی، یا اشعری، ماتوریدی، معتزلی، جہمی یہ باطل مسلک ہیں، اور مسلک برحق وہ اہل سنت ہے، وہ چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اہل سنت ہونا چاہیے۔ تو اہل بدعت میں بھی یہ اس طبقے کے علماء پائے جاتے ہیں، تو اس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ کیا سارے ہی حنفی اشعری ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا سارے ہی حنفی اہل سنت ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ جو اہل سنت ہے وہ اہل سنت ہے، وہ عقیدے سے پتہ چلتا ہے، جو اہل بدعت ہے وہ بھی عقیدے سے پتہ چلتا ہے، کسی کے حنفی شافعی ہونے سے سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدے میں اس طرح بصیرت عطا فرمائے جس طرح کہ اس کا حق ہے۔ بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب